السلام 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 يا رسول الله السلام 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 يا حبيب الله السلام 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 يا رسول الله السلام السلام يا حبيب الله أنبياء کے سرور قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ الحمدللہ ذی العزت والغفران فاتح باب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا اصلاحی اور فکری جو درس ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے 40 حکمت اور دانائی کے موتی، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حکمت اور دانائی کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، یعنی نصیحتیں فرمائی ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ہر ارشاد حکمتوں سے، دانائی سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے، ہر طرح کی خیر سے مالا مال ہے. تو سب سے پہلے آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنی ہے یہ بخاری شریف سے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس ارشاد گرامی کا جو عنوان ہے وہ ہے مومن اور دھوکہ. مومن اور دھوکہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں کھاتا، یعنی ایک طرح کا 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا. یعنی کوئی ایسا معاملہ ہوا اور اس نے سامنے والے نے اس کو دھوکہ دیا، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت اور اتنی اللہ نے اس کو عقل اور شعور دیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ دوبارہ، کیونکہ پہلے سے ڈنگ کھا چکا ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا. دوسرا ارشاد گرامی مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کا عنوان ہے نیکی اور گناہ کیا ہے. لوگ، ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، حضور نیکی اور گناہ کیا ہے؟ حضور سے سوال ہوا، یا رسول اللہ نیکی کے بارے میں بتائیے نیکی کیا ہے، اور گناہ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ گناہ کیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا،
اچھا حسن سلوک یعنی حسن اخلاق اختیار کرنا یہ نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. حسن اخلاق، اچھا اخلاق یعنی انسان کا لوگوں سے معاملات کرنا، معیشت میں، گھر بار میں، پڑوس میں، مسجد میں، اور اسی طرح اس کی زبان کا معاملہ ہو، آنکھ کا معاملہ ہو، ہاتھ کا معاملہ ہو، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے سوچنے سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہوتی ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حسن اخلاق اختیار کرنا یہ نیکی ہے. اور فرمایا جو عمل تیرے دل کا بوجھ بڑھائے، جو تیرے دل کا یعنی جو تو کرنے لگا ہے اس سے تیرے دل پر بوجھ ہونے لگے، تیرا دل اس کو بوجھ محسوس کرنے لگے، تیرے دل میں کھٹکے، تیرا دل پریشان ہونے لگے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو وہ عمل اگر لوگوں کو بتائے تو تجھے شرم محسوس ہو، وہ گناہ ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ جو انسان کے اندر قلب ہے جس کو دل کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا انسان کا دارالافتاء ہے. یہ انسان کے اندر مفتی بیٹھا ہوا یہ دل. اللہ کیونکہ یہ اللہ بھی ایک ہے اور دل بھی، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، کان دو ہیں، ناک کے سونگھنے کے پورے کیا ہیں؟ دو ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل ایک ہے. کیوں؟ دل بھی دو ہوتے، ایک سیدھی طرف ایک الٹی طرف، ایک بند ہوتا دوسرا ہے. جہاز کے دو انجن ہوتے ہیں، ایک بند ہوتا ہے دوسرا چالو ہو جاتا ہے. لیکن یہ دل کیوں ایک ہے؟ تو آواز آئی کیونکہ ہم بھی ایک ہیں، لہذا یہ دل ہمارا گھر ہے، اس لیے ہمارا ٹھکانہ بھی ایک ہے. کیونکہ یہ مومن کا دل جو ہے یہ خانہ خدا ہے. یہ کیا ہے؟ خانہ خدا ہے. اسی لیے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، جھاڑو دے مسیت. یہ جس طیبہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ جو ہمارے اندر دل ہے یہ بھی مقام خدا ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. نہ اللہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں. اگر مجھے کسی کو تلاش کرنا ہے تو وہ کسی مومن کے دل میں تلاش کرے، کسی ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کرے، کسی غریب مسکین یتیم کو دسترخوان پہ بٹھا کے مجھے میری رحمت کو تلاش کرے، میں تو وہاں ہوتا ہوں. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا جب تو کوئی عمل کرنے لگے اور وہ عمل تو لوگوں کو بتاتے ہوئے یا لوگوں کو پتا چلے تجھے شرم محسوس ہو یا تیرے دل میں وہ کھٹکے، تیرا دل بے قرار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، تو سمجھ لے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دے. اسے کیا کر دے؟ چھوڑ دے. اہل ایمان کو اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے کہ جب وہ انسان نیکی کرتا ہے تو دل اس نیکی کی راحت کی گواہی دیتا ہے، دل حشاش بشاش ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے بڑا سکون ملا ہے. کیا ہے؟ بڑا سکون ملا. اللہ اکبر. اور اگلی حدیث پاک جس کے اندر جس کا عنوان ہے کہ امیری کیا ہے؟ امیری کیا ہے؟ کیا یہ بلڈنگیں بنا لینا، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لینا، تمام پاکستان کے بینکوں کے اندر اپنے اکاؤنٹ اور ان کو بھر دینا، کیا اسی کا نام امیری ہے یا کچھ اور ہے؟ میرے آقا کی زبانی آپ سماعت فرمائیے کہ امیری کیا ہے. اللہ اکبر. اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ دنیا اور دولت، عیش و عشرت کا نام امیری نہیں. عیش و عشرت کا نام یہ زیادہ دولت آ جانا، زیادہ دنیا کے اسباب کا مل جانا، اس کا نام امیری نہیں ہے. تو یا رسول اللہ امیری کیا ہے؟
سرکار نے فرمایا امیری دل کی کشادگی کا نام ہے، دل کی سخاوت کا نام ہے، دل کی وسعت کا نام ہے۔ کیا کہ انسان دل کے معاملے میں نرم ہو، مہربان ہو، سخاوت ہو، یعنی دل اس کا سخی ہو، بخیل نہ ہو، یعنی وہ سخت طبیعت نہ ہو، اس کا دل نرم ہو۔ جب کبھی کسی غریب کو دیکھے، فقیر کو دیکھے، اس کو ترس آ جائے، مدد کا اس کے اندر دیکھ کر جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ہے اصل امیری۔ باقی اللہ دیکھو بڑے بڑے امیر ہیں جن کے اتنے پیسے ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے اللہ نے ان کو توفیق نہیں بخشی، ان کے بینک بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہے۔ اور ایسے آپ کو معاشرے میں کئی غریب ملیں گے جن کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے لیکن ان کے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہے، لیکن وہ امیروں سے بھی کئی گنا زیادہ تڑپ رکھتے ہیں کہ یار کاش ہمیں اتنا مل جاتا تو ہم یہ اللہ کے راستے میں کیا کر دیتے، لوٹا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ دل کی نرمی، دل کی مہربانی اور دل کی سخاوت کا نام امیری ہے۔ یہ ہے امیری، جس کو اللہ یہ عطا کر دے وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا امیر ہے۔ اگلی حدیث پاک اس کے اندر عرض جو ہے اس کا عنوان ہے عزت احترام با مقام کے مطابق، یعنی سامنے والے کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی عزت کیا ہے، احترام بجا لانا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے راوی مومنوں کی ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کی دینی، نسبی، علمی، عملی اور خصوصی مرتبہ اور مقام کے مطابق عزت دیا کرو، یعنی اگر کوئی دیندار آدمی ہے تو دین کی وجہ سے اس کو حساب سے عزت دیا کرو، اور اگر کوئی نسب کے اعتبار سے کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، یعنی صحیح العقیدہ ہو تو اس اعتبار سے اس کی عزت کیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ علمی اعتبار سے اس کو دیکھا کرو کہ علم میں کتنا اس کا مقام ہے، اس حساب سے اس کو عزت دیا کرو۔ اور چوتھا فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے دیکھا کرو کہ عمل میں یہ کتنا اچھا ہے، یعنی کوئی ایسا متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، عمل کرنے والا آدمی ہے، تو ہماری شریعت کہتی ہے اس عمل کے اعتبار سے اس کی عزت بجا لا، اس کو عام آدمیوں کے ساتھ اس کا معاملہ نہ کرو۔ اور فرمایا کوئی اگر نسب کے اعتبار سے اعلی بلند ہے، یعنی اس کے ماں باپ معاشرے میں بڑے عزت والے تھے، تو فرمایا ان کے بیٹوں کو بھی اس حساب سے عزت دو، جس کا دنیا میں عزت کا مقام ہو اس کو گراؤ نہیں، اس کو عام لوگوں کے مقابلے میں نہ لاؤ، اس کو اس کے اعتبار سے عزت دو۔ تو یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے، یہ خوشامد نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی اس بندے پہ جو مہربانیاں ہیں، اس پہ جو اس بندے کے انعامات ہیں، اس پہ جو اللہ کی رحمت ہے جو اس پہ ہوئی ہے، جو اللہ نے اس کو عمل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ نے جو اس کو دی ہے، تو تم تو دراصل اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کر رہے ہو جو اللہ نے اپنے بندے پر فرمائی ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ دیندار آدمی کو ایک دنیا دار آدمی کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے۔ آپ کا جو کوئی دین کے اعتبار سے جس سے آپ کا تعلق ہو، اس کو آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے، احترام دینا چاہیے، اس کو عزت بجا لانی چاہیے۔ اسی طرح کوئی عمل کے اعتبار سے متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس کا اس اعتبار سے کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث پاک میں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے مومن سادہ اور کافر کمینہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جلد اعتماد کرنے والا اور بہت نرم دل ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ، مومن آپ دیکھیں جو مومن جو ہوتا ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے،
جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، آپ اس کو بلائیں آجا میں تجھے چیز ہی دوں گا، بندہ حالانکہ ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ بچہ دوڑتا ہوا چلا گا دو مجھے چیز ہی دو، پھر اس کو بولو گے تھوڑی دیر بعد پھر بلاؤ گے آجا، حالانکہ اس کو پتا ہے تھوڑی دیر بعد پہلے مجھے بلایا تھا مجھے نہیں ملی، لیکن وہ پھر دوڑا چلائے گا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو منافق ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ چست ہوتا ہے، وہ شاطر ہوتا ہے، وہ بڑا چالاک ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، سامنے والے جیسا اس کے اندر ہوتا ہے نا، سامنے والے کو بھی ویسا دیکھتا ہے۔ وہ خود اچھا ہے نا، وہ کہتا ہے یار سامنے والا بھی اچھا ہے، سامنے والا بھی اچھا ہے۔ انسان خود اچھا ہونا تو سامنے والے کو بھی، حضور نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کی آئینے کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ آئینے کی مثل ہے۔ ابو جہل آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا الیاذ باللہ میں نے آپ جیسا کوئی بدصورت نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سونا، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا من مونا ہے، مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں مد بھریاں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو آپ جیسا حسین و جمیل سونا خوبصورت دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقتا۔ صحابہ بیٹھے تھے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، دونوں پر ایک ہی جملہ۔ آپ نے فرمایا مومن آئینے کی مثل ہوتا ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کو اپنی بدصورتی نظر آئی، جو اس نے دیکھا وہی کہہ گیا۔ ابو بکر آیا، اسے میرے آئینے میں اسے اپنا حسن نظر آیا، تو اس لیے اس نے وہی کہہ دیا جو اس نے دیکھا ہے۔ اللہ جو مومن ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی اپنی طرح اچھا، اپنی طرح صاف، اپنی طرح بھولا بھالا، اپنی طرح جو ہے وہ یعنی سیدھا سادہ جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ چلاک ہوتا ہے، وہ خود کیونکہ اندر سے گندا ہے نا، اچھے آدمی کو بھی کہے گا یار یہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ سامنے مولوی ایسے بنا ہوا ہے اندر کچھ اور ہے، وہ کھوج میں لگ جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار یہ بہت اچھا آدمی، وہ ہمیشہ سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، اس لیے وہ بار بار دھوکہ کھا بیٹھتا ہے۔ مومن اپنے بھولے پن کی وجہ سے دھوکہ کھا بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا اندر پلیت نہیں ہے نا، اس کے اندر خرابی نہیں ہے نا، اس کے اندر گند نہیں ہے نا، اس کی نظر میں ناپاکی نہیں ہے نا، اس لیے وہ سامنے والوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اور جو شاطر آدمی ہوتا ہے، منافق آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر گند ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، کچیل ہوتا ہے، وہ جب سامنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کو وہی اپنا گند نظر آتا ہے، اس لیے وہی بک جاتا ہے جو اس نے سامنے دیکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کافر جو ہے یہ کمینہ ہوتا ہے، یہ اپنی چالاکی اور شاطر پن کی وجہ سے یہ جو ہے وہ، اور سخت دل بھی ہوتا ہے، بے حس بھی ہوتا ہے، بے لحاظ بھی ہوتا ہے، لحاظ نہیں کرتا۔ مومن لحاظ کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ لحاظ کرتا ہے۔ مومن مروت والا ہوتا ہے، مومن مروت کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بے لحاظ ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، بے حس ہوتا ہے، اس کو اس سامنے والے کی عزت کا کوئی لحاظ، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آخری حدیث پاک بیان کروں گا، یہ درس ہمارا چلے گا 2-4 ہفتے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ جو آخری فرمان میں حضور کا آپ کے سامنے آج کی اس محفل کا بیان کر رہا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ ہر عروج کو زوال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کو عروج ملتا ہے، اور ہر عروج کو بھی ضرور زوال ملتا ہے۔ ہر چیز کو عروج ملتا ہے۔ دیکھو نا، دن ہے، دن جب نکلتا ہے آہستہ آہستہ، جب وہ بالکل زوال کا ٹائم ہوتا ہے، نصف النہار بالکل پیک پہ ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سورج ڈھلتا ہے آہستہ 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 آہستہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ رات آ جاتی ہے، دن ختم ہو گیا، دن کو زوال مل گیا، رات نے دن کی روشنی کو ماند کر دیا، اب دن رات میں نکل گیا۔ لیکن یہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ جس رب نے دن میں
रात में दिन दाखिल किया है, वही रब एक वक्त में जितना वक्त रब चाहेगा उसी वक्त के अंदर रहते हुए फिर उसी रात से अल्लाह दिन के उजाला निकालेगा। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर इंसान को अल्लाह ने सेहत दी है, यह सेहत हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर अल्लाह ने माल दिया है, यह माल आपके पास हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इस इज्जत में जिल्लत भी शामिल हो सकती है। इसलिए बंदे को अल्लाह की नेमतों पर अकड़ना नहीं चाहिए, उसकी दी हुई अता पर मगरूर नहीं होना चाहिए, बेहिस नहीं होना चाहिए, बेलिहाज नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त अपने रब से डरना चाहिए, उसकी पकड़ से डरना चाहिए। आप देखते हैं अल्लाह ने बड़े बड़े, आज देख लो इमरान खान को, एक वक्त था वो बादशाह था हमारे मुल्क का, आज वो कहां है? घर में। एक वक्त था कि वो जहां जाता था तरह तरह के खाने पड़े होते थे, आज देख लो वो जेल की दाल खा रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं भाई, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि एक वक्त था कि उसके आगे पीछे, आज जिन्होंने उसको जेल में डाला हुआ है कल वही लोग उसको सलूट मारते थे, ऐसे है नहीं है? तो हर उरूज को सवाल है, उरूज में बंदा कोई ऐसी खियानत ना करे, किसी मखलूक पर जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, लोगों के दिल ना तोड़े, कहीं वो मालिक नाराज ना हो जाए। मस्जिद ढहा दे, मंदिर ढहा दे जो कुछ ढहेंदा, पर किसे दा दिल न ढहावी, क्योंकि दिलां विच रब रहंदा। मस्जिद ढहा दो कह रहे हैं बुजुर्ग हमारे, कह रहे हैं इतना बड़ा गुनाह नहीं है, मस्जिद दोबारा बन जाएगी। मंदिर ढहा दो, जो कुछ ढहाना है ढहा दो, पर किसी का दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि दिल, टूटे हुए दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। जब किसी का दिल टूटता है, निकलने वाली आ और रब के दरमियान कोई चीज हाइल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए कहा मस्जिद ढहा दो, इतना रब नाराज नहीं होगा। हालांकि मस्जिद ढहाना भी बुरा अमल है, अल्लाह के घर को ढहा देना, मिस्मार कर दे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा क्या है, किसी मोमिन के दिल को तोड़ देना, किसी रब के बंदे के दिल को रंजीदा कर देना, उसको गमगीन कर देना, यह बहुत बड़ा जुर्म है। ये क्या है? इससे अल्लाह बहुत ज्यादा बंदे से क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहि सलाम की बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी ऐ मूसा दुआ कर, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। मूसा अलैहि सलाम ने जो है पूछा क्या हुआ? कहा मैंने एक जुर्म किया, अल्लाह से माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी खौफजदा हूं। हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह तो रहीम है, करीम है, वो सत्तार है, वो गफार है, वो मेहरबान है, वो अपने बंदू से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। तो तूने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि तूने तौबा भी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे अभी भी फिक्र लगी है? कहने लगी मैंने जिना करवाया, जिना करवाने के बाद बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसका गला दबा के उसको मार दिया। मूसा मैं डरती हूं कहीं अल्लाह मेरी पकड़ ना फरमा रहे। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया जा जा निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तेरे ऊपर उतरे और हम भी उसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। जब उसने हजरत मूसा ने दिल तोड़ा ना, अल्लाह अकबर, वो औरत रंजीदा होके जब हजरत मूसा की बारगाह से निकली तो हजरत जिब्रील आए, अल्लाह अकबर, तो रब का फरमान लेकर आए। कहा ए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है वो अर्ज की ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, आपने इस औरत को क्यों निकाला? कहा इतना बड़ा जुर्म कर दिया। कहा रब फरमाता है इससे बड़ा तुझे मुजरिम ना बताऊं, इससे बड़ा तुझे मुजरिम न बताऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि ताज्जुब में, हैरत में मुब्तला हुए कि इससे भी बड़ा मुजरिम? कहा हाँ, जिस पे अल्लाह ने नमाज फर्ज की हो और वो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दे, वो इस औरत से भी ज्यादा मुजरिम है, वो इस औरत से भी ज्यादा अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह अकबर। कहा ए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, रब तो बड़ा रहीम है, करीम है, वो इतना कुछ करने के बावजूद उसको ढील दिए हुए है। मूसा वो थोड़ी देर के लिए तेरे पास आई है, तू कम से कम उसको कुछ और नहीं, उसको दिलासा तो दे सकता था कि उसकी रहमत बहुत वसी है, तेरा गुनाह उसकी रहमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर उरूज को ज़वाल है। इंसान बच्चा पैदा होता है,
پھر تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوان کے بعد پھر جوانی ڈھلتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، انسان کے پاس دولت آتی ہے، کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان بھیک مانگنے تک آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے باپ دادا پتہ نہیں کتنی ان کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مال و دولت کے مالک تھے، لیکن ان کی اولادیں آج وہ بھیک مانگ رہی ہیں اور لوگ ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عروج کو زوال ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرا کریں، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے لوگوں کو محروم نہ کریں، جوڑیں، اور کبھی اس اللہ کی عطا میں غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، کبھی اللہ کی دی ہوئی دولت پر جو ہے وہ کبھی لوگوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لوگوں کے سامنے اکڑے مت، بلکہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو یہ تو کہیں یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے اس نے عطا فرما دیا ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ جو ہے وہ عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، اچھا بولنے والے، اچھے ماں باپ والے، اچھے گھرانے والے، لیکن اللہ نے ان کو یہ عزت نہیں دی، اگر مجھے دی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ تو میرے رب کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے نواز دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہمیشہ خاکسار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حکمت اور دانائی کے جتنے حضور کے ارشادات گرامی کی صورت میں موتی ہم نے سماعت فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان موتیوں کی برکات سے اللہ ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ یہ دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیاز پیش کی جائے گی۔